بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال نامی عنوان سے ہمیں بہت سارے معلومات حاصل ہوئیں، جیسے دجال کی طاقتیں، دجال کا ٹھکانہ، دجال کے نکلنے کا وقت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق چند اہم باتیں، اور اسی طرح حضرت امام مہدی کے متعلق چند باتیں معلوم ہوئی۔ ان ساری معلومات کے بعد اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہنچ کر انسان کا ایمان اور ضمیر ان سے پوچھتا ہے اب کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے سب سے بڑے اور سچے خیر خواہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی احادیث میں ہمیں اس خطرناک دور میں اپنے دفاع اور اقدام کے حوالے سے کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ہمارے لیے ان سے بڑھ کر تو کوئی چیر ڈھال یا ہتھیار نہیں ہو سکتی۔ ہم پہلے ان روحانی تدابیر کو ذکر کریں گے، اس کے بعد ان کی عصر حاضر پر تطبیق کرتے ہوئے کچھ تصویراتی تدابیر پیش کریں گے۔ فتنہ دجال سے ان دو قسم کی تدابیر کے بغیر نہیں بچا جا سکتا، لیکن ان تدابیر کے تذکرے سے پہلے ان کا خلاصہ سمجھ لیجئے تو بہتر ہوگا۔ فتنہ دجال اکبر کے 3 مختلف مرحلے ہیں: شدید، اشد اور ناقابل تحمل اشد۔ امت مسلمہ اس وقت پہلے مرحلے یعنی شدید میں داخل ہو چکی ہے۔ دوسرے اور تیسرے مرحلے اشد اور ناقابل تحمل اشد کا اسے عن قریب سامنا ہے۔ ان تمام مراحل سے سرخ روئی کے ساتھ نمٹنے اور پوری بنی نوع آدم کو نجات و کامیابی سے ہمکنار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد سے مراد اعلاء کلمت اللہ کے لیے قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تدبیر، کوئی منصوبہ، کوئی حیلہ کارگر نہیں ہو سکتا۔ باقی سب چیزیں تعلیم و تبلیغ، سیاست، تحریک، علم و ٹیکنالوجی اس کے تابع اور ماتحت ہوں تو خیر ہی خیر ہے، لیکن اس سے لا تعلقی اور کنارہ کشی کی قیمت پر تو یہ سب غیر متاثر ہیں۔ آج تک مسلمانوں کی ترقی و کامیابی کا راز یہی رہا ہے، اور آئندہ بھی اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا۔ عصر حاضر کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مغرب کی حیران کن مادی ترقی کا مقابلہ اتنی ہی مادی طاقت حاصل کر کے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس میدان میں مغرب ہم سے اتنا آگے ہے کہ اس کا تعاقب کھیلوں میں بھی ممکن نہیں۔ زندگی کی عملی حقیقتوں میں ایسا کہاں ممکن ہوگا؟ پچھلے اولمپک گیمز بیجنگ 2008 میں پاکستان زور لگا کر بھی ایک تمغہ نہیں جیت سکا۔ پورا عالم اسلام مل کر بھی لاطینی امریکہ کے ایک چھوٹے سے ملک جمائیکا جتنے تمغے نہیں جیت سکا۔ دبئی کی ایک شہزادی کو جوڈو کراٹے کا شوق چڑھا، لیکن جب پہلا ہی مقابلہ جنوبی کوریا کے چیمپئن سے پڑا تو یہ شوق مہنگا پڑا۔ تو جب کھیلوں میں یہ حال ہے حضور، تو آپ رہتے کس دنیا میں ہیں کہ مغرب سے متھیا لینے چلے ہیں؟ البتہ میدان میں پنجہ لڑانے کا مقابلہ ہو تو مغرب ہم سے نہیں نکل سکتا۔ جس طرح عالم اسلام کے 30-40 ملک مل کر ایک چھوٹے سے امریکن ملک سے نہیں جیت سکتے، اسی طرح عظیم ترین امریکہ 40 ملکوں کے ساتھ لے کر نہتے طالبان کے آگے بے بس ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے لیے سوچو، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اب تو سمجھ لو، اب تو مان لو۔ تعلیم و ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں سے کسی ایک کا مقابلہ تم نہ کر سکے، لیکن جہاد کے مبارک عمل کی بدولت دنیا کے پسماندہ ترین ملک کے غیر منظم مجاہدین نے دنیا کے تمام سپر پاورز اور منی سپر پاورز کو وقت ڈالا ہوا ہے۔ کیا کرشمہ ہے ترقی کا، یہ کیسا کارآمد گر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ ذیل میں ذکر کی جانے والی ساری تدبیریں اسی ایک نقطے کے گرد گھومتی ہیں۔ روحانی تدابیر۔ اللہ تعالیٰ جو بیماری نازل کرتا ہے اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ احادیث میں جس طرح آخر زمانے کے فتنوں اور خون ریز معرکوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے، اسی طرح ان سے نجات کی راہوں کی بھی اتنی دقیق تفصیل ہے کہ کوئی چیز، کوئی تدبیر باقی نہیں چھوڑ دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر آنے والے فتنے اور واقعے کے بارے میں معلومات چھوڑی ہیں، لیکن جس طرح آخر زمانے کے فتنوں اور ان میں ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں احادیث و آثار غیر معروف ہیں، اسی طرح وہ آثار جن میں ایسی نبوی ہدایات اور قیمتی نصیحتیں ہیں جو نجات کی راہوں پر روشنی ڈالتی ہیں، غیر معروف ہیں اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ ہمیں اس موقع پر اکابر علماء اہل حق کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ان سے آگاہ کرتے اور مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش نہ ہو تو ہماری جہالت اور بے حسی ہمیں لے ڈوبے گی۔
راہ نجات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات راستے کے روشن نشانات ہیں، جن کی روشنی میں انسان آنے والے فتنوں کی تاریکیوں میں منزل تلاش کر سکتا ہے اور مہلک و خون ریز معرکوں میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ذیل میں احادیث کی روشنی میں وہ ہدایات درج کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے اور ہمیں چھوٹے بڑے ظاہری اور باطنی ہر طرح کے فتنوں سے بچائے، آمین۔ پہلی ہدایت، آخری زمانے کے فتنوں اور حادثات کے بارے میں جاننا اور ان سے بچنے کے لیے نبوی ہدایات سیکھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین کو مضبوط کیا جائے، اپنے رب کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر تعلقات استوار کیے جائیں، دین کے لیے فدائیت اور فنائیت کا جذبہ پیدا کیا جائے اور فتنوں کے حوالے سے حدیث شریف میں بیان کی جانے والی نصیحتوں کو آخری تدبیر سمجھ کر ان پر سختی سے عمل کیا جائے، کیونکہ یہ فتنے کسی کو بھی متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ جو ان کو پہلے سے جانتا ہوگا بچ جائے گا، اور جس کا ایمان قوی ہوگا اور اللہ پر یقین پختہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دوسری ہدایت، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے فتنوں کا شکار ہونے سے بچائے اور حق کی مدد کے وقت باطل والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے عذاب سے محفوظ رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے اور پاک و صاف رہے۔ اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے، اور اگر سامنے نہ ہو تو کوئی اس کا حال احوال نہ پوچھے۔ اور لوگوں میں سب سے زیادہ بدنصیب وہ خطیب ہوگا جو بلند آواز سے فصیح و بلیغ خطبہ دے گا، اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑنے پر مجبور کرے گا۔ ان فتنوں کے شر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح خلوص سے دعا مانگے گا۔ لہذا ہر صاحب ایمان پر اولاً تو یہ لازم ہے کہ دل کو باطنی گندگیوں سے پاک کرے اور اسے ریاکاری و شہوت پرستی، بخل، تکبر، حسد، حرص جیسے امراض سے صاف کرے۔ یہ بیماریاں دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں اور ایسے لوگ فتنوں کے دوران استقامت نہیں دکھا پاتے۔ نمود و نمائش کی چاہت، قدر و منزلت کی تمنا سراسر بد نصیبی ہے، اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، دوسروں کی ترقی پر جلنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے مزید کی حرص کرنا تباہی کا باعث ہے۔ پھر اس کے بعد اسے چاہیے کہ گڑ گڑا کر خلوص کے ساتھ ایسے دل سے دعا مانگے جو درد میں ڈوبا ہوا ہو، ایسی دعا جو سمندر میں ڈوبنے والا مانگتا ہے۔ یہ دعا اس کے دل و دماغ سے بلکہ اس کے ہر عضو اور ہر بال کی جڑ سے نکل رہی ہو۔ یہی دعا وہ ڈھال ہے جو فتنوں میں کام آئے گی۔ یہ دعائیں پابندی کے ساتھ مانگنا چاہیے، جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو فتنوں سے بچنے کا طریقہ سکھانے کے لیے مختلف فتنوں کا نام لے لے کر دعا مانگا کرتے تھے۔ تیسری ہدایت، ان تمام گروہوں اور نت نئی پیدا شدہ جماعتوں سے علیحدہ رہنا جو علماء حق اور مشائخ اعظام کے متفقہ اور معروف طریقے کے خلاف ہیں اور اپنی جہالت یا خود پسندی کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بھیڑ بکریاں ہوگی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگ جائے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف فتح الباری میں لکھا ہے، سلف صالحین میں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں صاحب ایمان آدمی عام لوگوں سے کنارہ کش ہو کر علیحدگی اختیار کرے یا نہ۔ بعض حضرات ایمان بچانے کے لیے گوشہ نشینی یا پہاڑوں میں نکل جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ شہروں میں رہ کر فتنوں کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے۔ لیکن یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب فتنہ عام نہ ہو، لیکن اگر فتنہ عام ہو جائے تو پھر فتنہ زدہ لوگوں سے علیحدگی اور تنہائی کو ترجیح دی گئی ہے۔ یعنی قابل برداشت حالات میں تو انسان کو معاشرے کے درمیان ہی رہنا چاہیے اور ان کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ البتہ جب فتنوں کا ایسا زور ہو کہ وہ اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے تو پھر عذاب الہی آنے سے پہلے گناہوں بھرے معاشرے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عمرو،
اگر تو ادنا درجے کے لوگوں کے درمیان رہ گیا تو پھر کیا کرے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان اور امانتوں کو ضائع کر دیا، پھر وہ ایسے ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو آپس میں پیوست کر لیا۔ انہوں نے پوچھا، ایسے وقت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص لوگوں کے ساتھ مل جانا۔ ہمارے زمانے میں عہد و پیمان کا کوئی خیال نہیں رکھتا، لوگ وعدہ کر کے صاف مکر جاتے ہیں، یہاں تک کہہ دیتے ہیں یہ کوئی قرآن و حدیث تھوڑا ہی ہے۔ امانتوں کا کوئی خیال نہیں رکھتا، خیانت اور کرپشن عام ہے، اور سوائے ان کے جن پر اللہ کی رحمت ہے سب کے مزاج بگڑ چکے ہیں، ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ یہ خرابیاں مزید بڑھتی ہی جائیں گی، اور عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ عوام میں رہنا اپنی آخرت کو برباد کرنے کے مترادف ہوگا۔ اللہ والے، خواص، علماء و مشائخین، اصلاحی حلقے، مدارس و خانقاہ کی صحبت کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہ ہوگا۔ چوتھی ہدایت، جب حضرت مہدی کا ظہور ہو تو ان کے خلاف نکلنے والے لشکر میں کوئی صاحب ایمان ہرگز شامل نہ ہو، بلکہ حضرت مہدی کی بیعت میں جب ان کو احادیث میں بیان کردہ علامات کے مطابق پائے تو ان میں بیعت کرنے میں جلدی کرو۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جو بد نصیب لشکر حضرت مہدی کے ساتھ لڑنے کے لیے پہل جائے گا وہ کفار کا نہیں، مسلمانوں کا لشکر ہوگا۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جن کو لڑائی پر مجبور کیا گیا ہوگا، لیکن کچھ ارادتاً سوچ سمجھ کر لڑنے کے لیے آئیں گے۔ یہ وہ نام نہاد مسلمان ہوں گے جو فکری ارتداد کا شکار ہو چکے ہوں گے، اور ان کو حضرت مہدی کے رفقا دہشت گرد، شدت پسند، بنیاد پرست وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے۔ ان سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، پھر ان کا حشر اپنی اپنی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ ہر مسلمان اس کی احتیاط کرے کہ اس کا خاتمہ اس منحوس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پناہ لینے والا یعنی حضرت مہدی بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کی طرف فوج بھیجی جائے گی، جب وہ بیابان کھلے میدان میں پہنچے گی تو زمین میں دھس جائے گی۔ جب حضرت مہدی کے ظہور کی اطلاع ملے اور ان میں سچے مہدی کی علامات پائی جائیں جو پیچھے بیان ہو چکی ہیں، تو ان کی مخالفت کے بجائے ان کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت میں سبقت لے جانے کی کوشش کی جائے۔ اس زمانے میں ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہ حضرت مہدی کے حلقہ مجاہدین میں شامل ہو کر اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال پیش کرے۔ حضرت مہدی کے پہچان کا ایک ذریعہ تو وہ علامات ہیں جو احادیث میں بیان ہوئی، دوسرا ذریعہ امیر جہاد کی سچی طلب ہے، اس کی برکت سے بھی اللہ مدد کرے گا، دل میں خیر کا القاء کرے گا اور سچے مہدی اور ان کے ساتھیوں کی پہچان ہو جائے گی۔ ورنہ جن کو طلب نہ ہوگی وہ علامات دیکھ کر بھی ان کا ساتھ نہ دیں گے، بلکہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے علماء اور مجاہدین پر تبصرے کرتے رہیں گے۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے امیر جہاد کی سچی طلب اور جستجو آخری زمانے کے لوگوں کے لیے سعادت کی علامت اور آخرت کا سرمایہ ثابت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم اسے دیکھو تو اس کی بیعت کرو، خواہ تمہیں برف پر سے گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہوگا۔ پانچویں ہدایت، امریکہ اور مغربی ممالک کے گناہوں بھرے شہروں کے بجائے حرمین، ارض شام، بیت المقدس وغیرہ میں رہنے کی امکانی حد تک کوشش کرنا۔ خونی معرکوں میں زمین کی یہ خطے اہل ایمان کی جائے پناہ ہے، دجال ان میں داخل نہ ہو سکے گا۔ نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دجال 4 مسجدوں یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد طور سینا اور مسجد اقصیٰ کے سوا ہر گھاٹ پر پہنچے گا۔ چھٹی ہدایت، پابندی سے تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر کی عادت ڈالی جائے۔ یہ چاروں چیزیں تیسرے کلمے میں موجود ہیں۔ جس کو ذکر کی لذت سے آشنائی ہوگی ان کو ذکر سے ایسا مزہ آئے گا کہ کھانے پینے سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ دجال کے فتنے کے عروج کے دنوں میں جب وہ مخالفین پر غذائی پابندیاں لگائے گا، اور ان دنوں ذکر و تسبیح غذا کا کام کر دے گی، لہٰذا ہر مسلمان صبح شام مسنون تسبیحات، درود شریف، تیسرا چوتھا کلمہ اور استغفار کی عادت ڈالے، اور سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیتیں یاد کر کے ان کے ورد کا معمول بنائے۔ دجال کے فتنوں کے دنوں میں یہ چیز نہایت برکت والی اور روحانی دوا کے ساتھ جسمانی غذا بھی ثابت ہوگی۔
ایک عظیم الشان حدیث میں جسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روایت کیا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ دجال کے زمانے میں ہم بھوک اور پیاس کا کیسے سامنا کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں کون سی چیز لوگوں کے لیے حیات بخش ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، تحمید الحمدللہ کہنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا، کھانا پینے کی جگہ ان کے اندر سرایت کر جائے گی۔ یہ حدیث لوگوں کو ذہن نشین کر لینی چاہیے اور اسے اپنے عمل کی بنیاد بنانا چاہیے۔ دجال کے زمانے میں اس حدیث سے بھوک اور پیاس کے فتنے کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ بس آج سے اللہ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں، ابھی سے قیام اللیل رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے اور ذکر و وظائف کی عادت ڈالیں۔ دجال کے زمانے میں یہ عادت ایسے خوش نصیبوں کے لیے آب حیات ثابت ہوگی۔ 7ویں ہدایت، سورہ کہف کی تلاوت۔ ایک مشہور حدیث جو ابو داؤد، مسلم، ترمذی، نسائی، احمد و بیہقی وغیرہ جیسے عظیم محدثین کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیتوں کی تلاوت کریں۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ اس میں کچھ ایسی تاثیر اور برکت ہے کہ جب ساری دنیا دجال کی دھوکہ بازیوں اور شعبدہ ترازیوں سے متاثر ہو کر اس کی خدائی تک تسلیم کر چکی ہوگی، اس صورت کی تلاوت کرنے والا اللہ کی طرف سے خصوصی حصار میں ہوگا اور یہ دجال فتنے اس کے دل و دماغ کو متاثر نہ کر سکے گا۔ مستند روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے وہ اگلے جمعہ تک نور اور روشنی میں رہتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ بھی ہے کہ سورہ کہف جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ دجالیات کے محقق مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب اپنی کتاب فتنہ دجال کے نمایاں خد و خال میں فرماتے ہیں، مسلمانوں کا عام دستور بھی ہے کہ ان میں متقی اور پرہیزگار لوگ ہر جمعہ کو سورہ کہف ضرور تلاوت کرتے ہیں۔ مسجدوں میں اسی لیے اس سورت کے متعدد نسخوں کے رکھنے کا عام رواج ہے۔ صاحب خیر لوگوں کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ سورہ یاسین کی طرح سورہ کہف کے مستند نسخے بھی چھپوا کر مسجدوں میں رکھوا دیے جائیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سورہ کہف اور دجال کے تعلق پر لکھی جانے والی اپنی تحقیقی کتاب معرکہ ایمان و مادیت میں فرماتے ہیں، جمعہ کے روز جن صورتوں کے پڑھنے کا شروع سے میرا معمول ہے ان میں سورہ کہف بھی شامل ہے۔ حدیث نبوی کے مطالعے کے دوران مجھے علم ہوا کہ اس روز سورہ کہف پڑھنے اور اس کو یاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کو دجال سے حفاظت کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کیا اس صورت میں واقعی ایسے معنی و حقائق اور ایسی تنبیہیں یا تدبیریں ہیں جو اس فتنے سے بچا سکتی ہیں، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بار بار پناہ مانگی ہے اور اپنی امت کو بھی اس سے پناہ مانگنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ اور جو سب سے بڑا آخری فتنہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے، ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، آدم کی پیدائش سے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی واقعہ نہیں، یعنی کوئی فتنہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب اللہ اور اس کے اسرار و علوم سے سب سے زیادہ واقف تھے، قرآن کی ساری صورتوں میں آخر اسی صورت کا انتخاب کیوں فرمایا ہے؟ مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل اس راز تک پہنچنے کے لیے بے تاب ہے۔ میں نے جاننا چاہتا تھا کہ اس خصوصیت کا سبب کیا ہے اور اس حفاظت اور بچاؤ کا جس کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، صورت سے کیا معنوی تعلق ہے؟ قرآن مجید میں چھوٹی بڑی قصار مفصل اور طوال مفصل ہر طرح کی صورتیں موجود تھیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر اس صورت کا انتخاب کیا گیا اور یہ زبردست خاصیت اسی صورت میں رکھی گئی ہے؟ مجملاً مجھے اس کا یقین ہو گیا کہ یہ صورت قرآن کی ضرور ایسی منفرد وہ صورت ہے جس میں عہد آخر کے ان تمام فتنوں سے بچاؤ کا سب سے زیادہ سامان ہے، جس کا سب سے بڑا علم بردار دجال ہوگا۔ اس میں اس تریاق کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو دجال کے پیدا کردہ زہریلے اثرات کا توڑ کر سکتا ہے اور اس کے بیمار کو مکمل طور پر شفا یاب کر سکتا ہے۔
اگر کوئی اس صورت سے پورا تعلق پیدا کر لے اور اس کے معانی کو اپنے دل و جان میں اتار لے، جس کا راستہ اس صورت کا حفظ اور کثرت تلاوت ہے، تو وہ اس عظیم اور قیامت خیز فتنوں سے محفوظ رہے گا اور اس کے جال میں ہرگز گرفتار نہ ہوگا۔ اس صورت میں ایسی رہنمائی، واضح اشارے، بلکہ ایسی مثالیں اور تصویریں موجود ہیں جو ہر عہد میں اور ہر جگہ دجال کو نامزد کر سکتی ہیں اور اس بنیاد سے آگاہ کر سکتی ہیں جس پر اس کا فتنہ اور اس کی دعوت و تحریک قائم ہے۔ مزید برآں یہ کہ یہ صورت ذہن و دماغ کو اس فتنے کے مقابلے کے لیے تیار کرتی ہے، اس کے خلاف بغاوت پر اکساتی ہے۔ اس میں ایک ایسی روح اور اسپرٹ ہے جو دجالیت اور اس کے علم برداروں کے طرز فکر اور طریقہ زندگی کی بڑی وضاحت اور قوت کے ساتھ نفی کرتی ہے اور اس پر سخت ضرب لگاتی ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ یا تو پوری سورہ کہف حفظ کر لیں یا کم از کم اس کی پہلی 10 یا آخری 10 آیتیں یاد کر لیں تاکہ دجال کے خروج کے وقت ان کی تلاوت ہر ایک کے لیے ممکن ہو۔ یاد رہے کہ آخری 10 آیات سے وہ 9 آیتیں مراد ہیں جو اس صورت کے آخری رکوع میں آتی ہیں۔ ان 9 آیات کو مجازاً و تغلیباً 10 کہہ دیا جاتا ہے۔ ان آیات میں ایسی قدرتی تاثیر ہے کہ ایسے لوگوں کو دجال کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور دجالی فتنے کے ظہور سے پہلے ان آیات کے ورد کا فائدہ یہ ہوگا کہ دجالی قوتوں کے منفی پروپیگنڈے کا اثر انسان کے دل و دماغ اور ایمان و عمل پر کم سے کم ہوگا۔ ابن خزیمہ کا قول ہے، میں نے ابو الحسن التنافسی کو کہتے سنا، فرما رہے تھے میں نے عبد الرحمن المحاربی کو کہتے سنا ہے، اس حدیث کو یعنی جس میں جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، ہر استاد کے تربیتی نصاب میں شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ مکتب کے تمام بچوں کو سکھا دے۔ اندازہ کیجئے اتنے زمانہ پہلے ہمارے اکابر کو فتنوں سے بچنے کا اس قدر اہتمام تھا، آج ہم فتنوں کے بھنور میں پھنسے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور مزید عظیم فتنے ہمارے سر پر کھڑے ہیں۔ ہمیں تو ان چیزوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ بالفرض اگر حقیقی عظیم فتنے ہمارے دور میں ظاہر نہ ہوئے تو ان آیات کی برکت ہمیں چھوٹے دجالوں کے جھوٹے پروپیگنڈے اور ان کی میڈیا وار سے تو ضرور محفوظ رکھے گی اور ان جراثیم سے بچا لے گی جو دجالی فتنے میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی علامت یعنی فکری ارتداد کو جنم دیتے ہیں۔ 8ویں ہدایت، عراق میں دریائے فرات کا پانی رکنے سے اس کی تہ سے جو سونا برآمد ہوگا اس کی لالچ کوئی مسلمان نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قریب ہے کہ فرات سونے کے پہاڑ سے پیچھے ہٹ جائے، چنانچہ جو بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ ایک اور روایت میں ہے، اس پہاڑ پر مسلمان ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوں گے تو 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا ہو سکتا ہے میں بچ جاؤں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان حرص و ہوس اور طمع و لالچ کے بجائے انفاق فی سبیل اللہ کا مزاج بنائے اور لینے اور لوٹنے کے بجائے دینے اور لٹانے کی عادت ڈالے، ورنہ دنیاوی حرص کہیں کا نہ چھوڑے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔